لوگ ہماری انہی باتوں کے کرنے پہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اور آج وہ سب لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھ رہی ہے ہفتے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے کی کہانی ہے ساری، یا مہینے 2 مہینے پہلے کی کہانی ہے۔ میں آپ کو ڈیٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 2017 5 سال پہلے کی میں آپ کو ڈیٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 6 اپریل اور 16 مئی کی میں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں، دو تاریخیں یاد کر کے آپ جا کر نکالیں، سب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اب آ جائیے آج کی بات کر لیتے ہیں۔ آج کی بات یہ ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے وہ باتیں کروا دی ہیں، ان باتوں کا فیصلہ کروا دیا ہے، ان باتوں کا اعلان کروا دیا ہے کہ جو پٹیشنر نے اپنی پٹیشن میں مانگی بھی نہیں تھی بات، جو پٹیشنر نے اپنی پٹیشن میں جن باتوں کو مانگا بھی نہیں، سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ نے ان باتوں کو نہ صرف ڈسکس کیا بلکہ ایکسپلین کر کے اپنے فیصلے میں شامل کر لیا ہے۔ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کسی پٹیشن کے صرف نتیجے میں نہیں ہے، ورنہ جو پٹیشن کی گئی تھی اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا۔ وہ باتیں جو کہ پٹیشن میں پڑھنے لکھی بھی نہیں ہے، مانگی بھی نہیں گئی ہیں، اس کا سپریم کورٹ نے واضح فیصلہ کیا، اور وہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی ایکسپلینیشن ہے۔ پٹیشن میں یہ جو جماعت ہے، اس جماعت کی پٹیشن میں پی ایف سی ایوارڈ کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں پی ایف سی ایوارڈ کے اوپر پورا پیراگراف ہے، اور وہ منون وہ بات ہے جو پاک سرزمین پارٹی پورے پاکستان کو پہلے دن سے بول رہی ہے، سمجھا رہی ہے اور بتا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نظام اس طرح نہیں چل سکتا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وفاق ایڈمنسٹریٹولی اینڈ فائنینشلی جو ہے وہ وائبل ہی نہیں رہا چلانے کے لیے، ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ وائبل ہی نہیں رہے، کراچی شہر فائنینشلی وائبل ہی نہیں ہے چلانے کے لیے، ایڈمنسٹریٹولی وائبل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو اس ملک میں ایک طریقہ کار ہے، اس ملک میں سارا پیسہ جمع ہو کر وفاق کے پاس جاتا ہے، اور وہاں سے سارے پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ ملک میں 6,500 تقریباً ارب روپے جمع ہوتے ہیں، اور وہ وفاق کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے وفاق 56% جس کو ڈویزیبل پول کہتے ہیں، وہ صوبوں کو بانٹ دیتا ہے، ہر سال 56% صوبوں کو بانٹ دیتا ہے، اور اپنے پاس 44% رکھتا ہے۔ وفاق کو اپنے پاس پیسے اس لیے رکھنے ہوتے ہیں کہ اس کو فوج چلانی ہے، اس کو جو بیرونی ملک سے قرضے لے رکھے وہ قرضے واپس کرنے ہیں، اور اس قرضوں کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ دینا، اور اپنے وفاقی ادارے چلانے ہیں، اس لیے وہ 44% رکھتا ہے۔ 56% وہ صوبوں کو بانٹ دیتا ہے، اس 56% کا صوبہ سندھ کو 27% ملتا ہے، اس 56% کا ڈویزیبل پول میں صوبہ سندھ کو 27% ملتا ہے۔ وہ 27% پیسوں میں کتنے ہیں، روپوں میں کتنے پیسے ہیں؟ 1,000 ارب۔ 1,000 ارب صوبہ سندھ کو ڈویزیبل پول کے ذریعے وفاق سے سندھ کے لوگوں کے نام پر 1,000 ارب روپے سالانہ ملتے ہیں۔ 200 ارب روپے صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ اپنی کلیکشن کرتی ہے ٹیکسز کی، اس 200 ارب روپے میں سے 99% کراچی کما کر دیتا ہے، اور وہ 6,500 ارب روپے میں سے 70% کراچی کما کر دیتا ہے۔ یہ دماغ میں رہے۔ اب وہ 1,200 ارب روپے ہزار وہاں سے ملے وفاق سے، 200 صوبے خود کماتے ہیں، 1,200 ارب روپے سال میں ایک آدمی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اس کا نام ہے وزیر اعلیٰ سندھ۔ اب اس وزیر اعلیٰ سندھ کو آئین اور قانون کے مطابق جس قانون کے مطابق وہ پیسے لے رہا ہے وفاق سے صوبے کو، اس طرح سے صوبے سے ڈسٹرکٹ کو جانے کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے، وہ غائب ہے۔ وہ غائب ہے جس کی وجہ سے ساری تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو صوبے سے کراچی سے کشمیر تک تمام 23 ڈسٹرکٹ میں پیسے اور اختیارات جانے کا میکینزم ہونا چاہیے، وہ میکینزم غائب ہے۔ تو اوپر سے تو پیسے لے رہے ہیں اور نیچے پیسے دینے کا کوئی میکینزم نہیں۔ یہ ہے خرابی پاکستان کی، جس کی وجہ سے ساری تباہی بربادی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے دھرنے ہو رہے ہیں۔ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہاں پر کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہاں پر 49,000 اسکولوں میں 11,000 اسکول گھوس ہیں، آج یہ نوبت ہے سندھ میں کہ 70 لاکھ بچے جن کی عمر اسکولوں میں جانے کی وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ آج یہ کراچی میں نوبت آ گئی ہے کہ ایک قطرہ نیا پانی 13 سالوں سے نہیں ملا، جو پانی
لائنوں میں پہلے آتا تھا اس پر بھی ہائیڈرینٹ بنا کر اسی پانی کو اربوں روپے کا بیچتے ہیں. آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہاں سے کوئی کچرا اٹھانے والا نہیں ہے. آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہاں پر کتے کی کاٹنے کی ویکسین تک لگانے کے لیے یہاں پر نہیں ہے. آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ کراچی میں جو پورے پاکستان کو نوکری دینے والا کھلانے والا شہر تھا وہاں پر نوجوان ڈگری ہاتھ میں لے کر خودکشی کرنے پر اتر آیا ہے. آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہاں کے پیلے کالے لال اسکول تباہ برباد ہے. آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہاں کے اسپتالوں میں نہ ڈاکٹر ہے نہ ڈسپینسری ہے. یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ کیونکہ وفاق سے جو صوبے کو پیسے اور اختیارات آ رہے ہیں, صوبوں کے سے ڈسٹرکٹ میں جانے کا نہ اختیار ہے نہ پیسے, اس کا میکینزم نہیں ہے. اور جب ایک پیسہ 1200 ارب روپے ایک آدمی کے پاس جمع ہو رہا ہے, وہ اندر راجا ہے, پھر وہ جو چاہے کر رہا ہے, پھر وہ کرپشن کا عروج ہے. یہ ہے مسائل. تو اس لیے پاک سرزمین پارٹی نے جو 4 پیجز کے جو ڈاکومنٹ بنایا ہے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور آپ ساتھیوں کو بھی 28 تاریخ کی ڈیٹ ہے جب ہم نے آپ کو شیئر کیا, 28 تاریخ اس جنوری کی 28 تاریخ کو پریس کانفرنس کر کے آپ کے ہاتھوں میں وہ ڈاکومنٹ دیے, جو کہ ہم نے ایک رات پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈاکومنٹ دیے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پروونشل فائنانس کمیشن کا پورا میکینزم ہم نے شامل کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وفاق نے صوبوں کو ڈویزبل پول بنا کر پیسے دیے ہیں, صوبہ بھی صوبے سے لے کر ڈسٹرکٹ کو دینے کے لیے ڈویزبل پول بنائے. یہ 1200 ارب روپے جو وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں, اس 1200 ارب روپے میں سے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس کتنا رہنا چاہیے اور صوبے کے ڈسٹرکٹ کے پاس کتنا جانا چاہیے, اس کا میکینزم بنانا ہے. یہ ہم نے اپنے پیپر میں میکینزم بنا کر دیا ہے. پاکستان کی کسی پارٹی نے بھی یہ والی بات نہیں کی ہے, کسی پارٹی نے بھی یہ والی بات نہیں کی. اور آج اس بات کی تصدیق پیپلز پارٹی کے وزراء نے کی ہے یہ والی بات کہ نبی ان کے پوائنٹ مختلف ہیں, ان کے پوائنٹ ڈفرنٹ ہیں, اور یہ ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور ہماری کنٹینیوٹی کے ساتھ کل رات تک بھی ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں. ہر دن ہماری ملاقات ہو رہی ہے. حفیظ صاحب کے گھر پہ پیپلز پارٹی کا وفد کل رات آیا تھا, اور وہاں پر جس میں میئر انیس قائم خانی صاحب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ شریک ہوئے خصوصی طور پر وہاں بھی. اور ٹوٹل یہ والی بات ہے, اللہ کا شکر ہے کہ جس پروونشل فائنانس کمیشن کو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور صرف ہمیں ڈیمانڈ کر رہے تھے اور ایکسپلین کر رہے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ کل سپریم کورٹ چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں پروونشل فائنانس کمیشن کا ایک پورا ڈیٹیل چیپٹر, ایک پورا پیراگراف اپنے ڈیسیجن میں شامل کر کے ہماری بات کی انڈورسمنٹ کر دی ہے. اور وہ یہ کہ اگر آپ صرف ادارے لے لیں گے, آپ واٹر بورڈ لے لیں گے, آپ KVCA لے لیں گے, اور آپ وزیر اعلیٰ آپ کو 1200 ارب روپے میں سے کوئی پیسے ہی دینے کا میکینزم نہیں ہے, تو خالی ڈپارٹمنٹ کیسے چلیں گے؟ خالی ڈپارٹمنٹ کیسے چلیں گے؟ پیسے نہیں آئیں گے تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ تو کارکردگی نہیں دکھا پائے گا. تو سب سے بڑا مسئلہ ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس جو 1200 ارب روپے آ رہے ہیں, اس سے کراچی سے کشمیر تک کی ڈسٹریبیوشن کا میکینزم نہیں تھا. وہ میکینزم انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی نے پروپوزلز دی ہیں, اپنے مذاکرات میں شامل کیا ہے, اور وہ میکینزم انشاءاللہ تعالی بنے گا. اور اب سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی آ گئے ہیں, تو اب تو یہ بات ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یقیناً سپریم کورٹ نے اپنے اس ڈیسیجن میں یہ بھی کہا ہے, پروونشل گورنمنٹ کو ڈائریکٹو دی ہیں کہ آپ ان لائنز کے اوپر, میں ان فیصلوں کے اوپر جو سپریم کورٹ کے فیصلے, اس کے اوپر انہی لائنز پر جا کر اپنے صوبے میں صوبائی اسمبلی میں قانون سازی کریں, اور ان باتوں کو میک شور کریں کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے. بس جج صاحب نے آخری رات یہ فیصلہ سنایا ہے. جیسے نیسلا ٹاور کا فیصلہ آیا تھا کہ فیصلہ ہونے کے بعد انہوں نے ایک اپنی سپرویژن بلڈوز کرنے کی سپرویژن کرنے کی کمیٹی بنا دی. ہر ہفتے عدالت لگاتے تھے کہ آج کتنے فلور ٹوٹے, آج کتنے فلور ٹوٹے, آج کتنے فلور ٹوٹے, اور اپنے سامنے یہ سارے نیسلا ٹاور کو گروا کے گئے. کاش کہ یہ فیصلہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے آ جاتا, اور پھر اپنے سامنے سپرویژن کمیٹی بناتے اور بنا کر کہتے کہ ہاں بھائی تم نے اسمبلی بلائی نہیں بلائی, ان لائنوں کے فیصلہ قانون سازی کی یا نہیں کی. کاش یہ ہو جاتا تو آج جو ہے وہ ہماری نسلوں کے مسائل حل ہو جاتے, پاکستان دوبارہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا, کراچی سے کشمیر تک اختیارات اور مسائل گلی کوچوں میں چلے جاتے, اور پاکستان دوبارہ سے ری انرجائز ہونا شروع ہو جاتا. خیر دیر آئے درست آئے.
اب پروونشل گورنمنٹ سے یہ والا کام کرانا ہے، ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے یہ والا کام کرانا ہے. کل بھی ہم نے ان سے یہ والی ساری بات کی ہے. میں سیاق و سباق کے ساتھ یہ رکھنا چاہتا تھا. مائنڈ یو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، آج ہم نے جو پٹیشن لگا رکھی تھی ہائی کورٹ میں، آج اس کی ہیئرنگ تھی، آج اس کی بھی ڈیٹ کی ہیئرنگ تھی. تو ہم نے 2021 کا یہ جو قانون آیا، تو وی ور دا فرسٹ ون ٹو گو ٹو دا کورٹ ٹو آسک دا آنریبل ہائی کورٹ کہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی کر رہی ہے یہ پروونشل صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی، اس کو فی الفور روکا جائے. اور ہم نے یہی پریس جو ہم نے آپ سے بات کی ہے وہ ہم نے ان کو دی. تو آج آنریبل ججز نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد آپ کی بات تو آپ کی پریئرز تو مان لی گئی ہیں، تو اب اس کی جو ہے وہ آپ کی پٹیشن کی جو ہے وہ ضرورت کیا رہ گئی ہے. آج انہوں نے کہا کہ یہی ساری باتیں تو آپ نے مانگی تھی. تو سپریم کورٹ نے تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو ڈیسیژنز آئے ہیں اس میں تو آپ کی بات مان لی گئی ہے. تو ہمارے آنریبل جو وکیل ہیں اسلام صابر صاحب، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کی اس پٹیشن کو اب کنٹینیو کرنے کی جو وہ کیا لاجک سے کیا ریزنز رہ گئی ہیں. تو اسلام صابر صاحب نے ان کو جج صاحب کو بتایا کہ اس میں آپ ان ڈیسیژنز کے اندر بہت ساری کمپلیکیشن ہے جس کو کلیئر ہونا اور جس کو امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں. تو آنریبل ججز نے ہائی کورٹ کی آج یہ ڈائریکٹو دیے ہیں کہ پھر آپ نئی پٹیشن، ہمیں حکم دیا ہے کہ نئی پٹیشن لگائیں جو آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو دیا ہے کہ یہ کام ہونے چاہیے، اب یہ ہماری ہائی کورٹ کی پٹیشن کا حصہ بن کر ہم نئی پٹیشن لگانے جا رہے ہیں. اب یہ ہائی کورٹ کی انہی لائنز کو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے تناظر میں ہائی کورٹ میں جو ہمارا کیس چل رہا ہے، آج کی ہائی کورٹ کی ڈائریکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا آپ اپنی چیزوں کو انکلوڈ کر کے جو اب آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس اپنی پٹیشن کو آپ دوبارہ اس کو دوبارہ کریں، اس کو دوبارہ اس پٹیشن کو جمع کرائیں. یہ ان کی ڈائریکٹو چونکہ آج کی ڈیولپمنٹ اب سے چند گھنٹے پہلے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ کراچی کے لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے ہیں. کراچی کے لوگوں نے اللہ کو اپنی کوشش کر کے دکھائی ہے. جب تک آپ کوشش نہیں کرتے رب کی مدد نہیں آتی. اور رب کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے بغیر دنیا میں پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا. تو رب کی مرضی کے بغیر میرے گھر میں پانی کیسے آ جائے گا؟ رب کی مرضی کے بغیر میرے بچوں کو جاب کیسے مل جائے گی؟ رب کی مرضی کے بغیر میرے شہر سے کچرا کیسے اٹھ جائے گا؟ رب کی مرضی کے بغیر یہ ظالم حکمران اپنا ظلم کیسے بند کر دیں گے؟ جب ایک پتا ٹوٹ کر رب کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا تو رب کی مرضی کے بغیر اتنے بڑے بڑے کام 70 سال والے رکے ہوئے کام کیسے ہو جائیں گے؟ تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا تو رب کی مرضی سے. لیکن رب کی مرضی اس وقت آئے گی جب مظلوم کوشش کر کے دکھائے گا، جب مظلوم کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، اسٹرگل کرے گا. یہ جو 4 راتوں سے ہم اپنی بستر کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اور ان 4 راتوں کی نہیں، میں نے آپ کو ڈیٹ دی ہے، 6 اپریل کی میں نے ڈیٹ دی ہے آپ کو کہ 2017 کی ڈیٹ دی ہے. ہم 2017 کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہم فٹ پاتھوں پر، اسی پریس کلب کی سڑکوں پر ہم نے راتیں گزاری ہیں. تو ہم نے اپنی پہلے دن سے لے کر آج تک عملی جدوجہد کی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ رب کو پیار آ گیا ہے، رب نے توجہ بھی کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کام کرا رہا ہے کہ جو کام سوچے نہیں تھے وہ کام اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. اور کل کے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ جو پٹیشنر تھا اس نے جو بات مانگی بھی نہیں، سپریم کورٹ نے وہ باتیں کر دی ہیں جو کہ اس نے مانگی بھی نہیں، اور وہ باتیں اپروو کی ہیں جو پاک سرزمین پارٹی کا جو ڈیمانڈ ہے کہ ڈیمانڈ اگر آپ پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے ہمیں 4 پیجز کے ڈاکومنٹ دیے ہیں، جو آپ نے بات مانگی، آپ جو ہم سے فریاد کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے ساری وہی باتیں آپ کے ڈیسیجن میں شامل کر دی ہیں، ساری ڈیسیجن میں شامل کر دی ہیں. الحمدللہ ہمارا پیپر اٹھاؤ جو ہم نے دیا ہے، آپ کو دے رکھا ہے ہم نے پیپر، اور ہم نے آپ کو 28 جنوری کو پیپر دیے وہ جو ہم نے پیپلز پارٹی کو دیا. آپ وہ پیپر اٹھاؤ، کل کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن اٹھاؤ، اس میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ. جبکہ آپ پٹیشنر کی پٹیشن اٹھاؤ گے تو پٹیشن میں انہوں نے صرف کہا کہ 2013 کے لوکل گورنمنٹ کو ختم کر کے 2001 کے لوکل گورنمنٹ کو جو ہے بحال کر دیا ہے، بس کوئی پروونشل وائلنس کمیشن کا ذکر نہیں ہے.
کوئی پی ایف سی ایوارڈ کا ذکر نہیں ہے. ہمارے ڈاکومنٹ نے پوری تمام ترتیبیں جو میں نے آپ کو ساری بتائی ہے یہ رب کر رہا ہے, یہ اللہ کر رہا ہے. خیر میرا کوئی کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے. ہم جو صحیح سمجھتے ہیں بولتے ہیں, ہم جو صحیح کرے گا اس کی حمایت کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے دھرنے میں ہم چلے گئے, یہ اس کی مثال ہے. پاکستان میں سیاست میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کے مخالف پارٹی کے جھنڈے میں جائیں اور کہیں کہ اگر آپ ہمیں آواز دیں گے تو ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ پاک سے زمین پارٹی نے کر کے دکھایا ہے کہ میں نے جا کر وہاں کہا کہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اور میرے ساتھی آپ کی آواز پر آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہے. کہاں ہوا آج تک پاکستان میں ایسا؟ کب ہوا ہے پاکستان میں ایسا؟ ہم نے کیا ہے, کیونکہ ہم اس سیاست کو میری روزی روٹی نہیں ہے. یہ سیاست میرے لوگوں کی روزی روٹی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پر زمینیں نہیں گھیری. ہم وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رتبے دے رکھے تھے پہلے سے. ہم ایم پی اے بن چکے, ہم وزیر بن چکے, ہم سینیٹر بن چکے, ہم میئر بن چکے. ان عہدوں کو, ان طاقتوں کو لات مار کے ہم نے یہ رستہ اختیار کیا ہے. تو آج میری سیاست اس لیے کہ مجھے پلاٹ گھیرنا ہے, مجھے رشوت کمانی ہے. کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. رب ہمیں ڈکیتی کرنے کا موقع دے چکا ہے, اس کے باوجود ہم نے ایک دن کا نہیں اٹھایا ہے. آج اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. کوئی چوری نہیں ہے ہماری. 10-11 سال ہو گئے, 30-300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے تھے انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ میں. آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ہیں پاکستان میں اقتدار میں رہے ہوئے جو یہ دعویٰ کر سکے؟ ہمیں 11 سال ہو گئے الحمدللہ. یہ میرا کردار ہے, یہ میرے لوگوں کا کردار ہے الحمدللہ. اس لیے ہمیں یہ سیاست میری روزی روٹی نہیں ہے. یہ سیاست میرے کچن چلانے کا, میرے ساتھیوں کے کچن چلانے کا ذریعہ نہیں ہے. جس کا ہوگا وہ ڈرتا ہوگا, جس کا ہوگا وہ حکمرانوں سے ڈرتا ہوگا, وہ لوگوں کو پلیز کرتا ہوگا, اس کو لاش چاہیے ہوگی, اس کو لسانیت کا رنگ دینا. لوگوں کو یہاں پہ ہم نے دیکھ رہے ہم لوگ پچھلے چند ہفتوں سے کہ بھائی لگ رہا ہے کہ بھائی لاش چاہیے بس کسی بھی طریقے سے. کوئی لاش مل جائے جس کے اوپر سیاست کی جائے. 1-2 لاشیں مل گئی ہیں, اس بیچارے لاشوں کو اور گھر والوں کو ایسے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے لسانی فسادات اس شہر میں پھوٹ جائے. پاک سرزمین پارٹی کا جب تک ایک کارکن زندہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑنے نہیں دینا ہے. یہ جو آج سب کچھ ہو رہا ہے ہم نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں ہم نے اس کو سندھی مہاجر کا مسئلہ نہیں بنایا, یہ پیپلز پارٹی کا اور تمام سندھ کا مسئلہ ہے. یہ پیپلز اگر ظلم کر رہا ہے تو حکمران ظلم کر رہا ہے, اور حکمران کی حکمرانی کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے. تو ہم نے ان کے سامنے بھی یہ بات کی اور ہم باہر بھی یہ بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی جو وہ تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں اس اسٹرگل کے ذریعے ہم ہمیشہ کے لیے ان مسائل سے باہر آ جائیں گے اور پاکستان انشاءاللہ تعالی تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہو جائے گا. تو بھائی کل سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ بہت ہی خوشی سے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, بتائے جا رہے ہیں جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں وہ بالکل فارغ ہیں, لیکن یہ لگتا نہیں کہ یہ عوامی پریشر ہے اور اب مذاکرات آپ کے کہاں تک پہنچے؟ باڈی لینگویج کیسی تھی کیونکہ آپ اور انیل بھائی خود رات گئے تھے وہاں پہ؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس والی بات سے کہ جو لوگ اس طرح کی شادیانے بجا رہے ہیں اور ان کا تاثر ہے, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ والی بات یہ فیصلہ آ جائے گا. اور یہ فیصلہ تو 2020 سے سیو ہوا ہے. تو اگر یہ مظاہرے نہیں ہوتے, اگر کراچی کے لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو یہ فیصلہ نہیں آتا. یہ فیصلہ اگلے 50 سالوں تک بھی نہیں آتا. جیسے کہ جب تک آپ کوئی بات, دس از ناٹ این آئیڈیل ورلڈ. جب یہ دنیا آئیڈیل نہیں ہے, ہمارا ملک تو بالکل بھی آئیڈیل نہیں ہے کہ ہر چیز ہمارے قانون اور آئین کے مطابق ہو رہی ہے, کسی کا حق نہیں مارا جا رہا ہے. یہاں تو بھائی جو بچہ روتا ہے اسی کو ماں دودھ پلاتی ہے, اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو یہ کراچی والے خاموشی سے جب تک ظلم سہ رہے تھے اور ظالموں کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے, کسی کی توجہ نہیں تھی. آج جب کراچی خود الحمدللہ کھڑا ہو گیا تو اس کی وجہ سے فیصلے آ رہے ہیں, اس میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے پوچھا کہ باڈی لینگویج کیا تھی. دیکھیے پوائنٹ اسکورنگ کرنا ہو تو میں یہاں پر کھڑے ہو کے کرٹیسائز کروں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی ٹیم آ گئی اس کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہے. اور ہمارا کل چوتھا دور تھا. ایک دور ہمارا ہوا ہے دھرنے پہ آنے سے پہلے اور 3 دور اس کے بعد ہوئے. اور چونکہ ہمارے پاس کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے تو ہم نے ہر بات پر بڑے بھرپور انداز میں ان کو کنونس کیا, اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری بات بہت توجہ سے سنی ہے
اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ہماری پہلے دن ہی مانی تھیں، اس کے بعد اور مانی ہے، اس کے بعد اور مان رہے ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ پروونشل فائنانس کمیشن والا آج تک کسی پارٹی نے فالو بھی نہیں کیا، تو ہم نے بھی اس کی ضرورت اپنے نہیں محسوس کی. آپ اس کو اتنا ایگریسولی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم نے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو پورا میکینزم بنا کے کل ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو صرف یہ ایک لائن لکھ کر نہیں دے رہے کہ بس پی ایف سی ایوارڈ دے دو، نہیں بھائی، اس کا پورا میکینزم ہے. ہم نے اپنے طرف سے اپنا پروپوزل ان کو جمع کرایا ہے، ہم لوگ شیئر کر لیں گے آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پروپوزل کو، جو کہ فائنینشیل پروپوزل ہے، وہ ہم نے جمع کرایا ہے. تو میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ باڈی لینگویج بہت اچھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ سنسیئرٹی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاملات بناتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہو جائے گی بات. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ووٹنگ لسٹیں تیار ہوئی ہیں اس کے اندر کافی سارے تصدیق نہیں ہوئے، 10 لاکھ کے قریب جو ہے ووٹر جو ہے تصدیق نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ 10 لاکھ جو ووٹ ہے کم ہو گئے، 67 لاکھ کراچی کے ووٹر ہو گئے. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ بڑی تشویش والی بات ہے، اور اس کو جو ہے وہ ریکٹیفائی ہونا بہت ضروری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ 10 لاکھ ووٹ بہت ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی کو کہتے ہیں پری پول ریگنگ. اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی تو الیکشن کے شفافیت کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا. اور ہمارے وکلا اور ہمارے جو لوگ ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں، اور ہم اپنی ساری بات پہنچا رہے ہیں. سر اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تو آپ کی بات مان لی، تو کیا دھرنا ختم کر دیں گے؟ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے کلیئر کر دیں گے دھرنا آپ کو جاری رہے گا جب تک کسی حکومت آپ کی بات نہیں مانتی؟ دیکھیے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں حکومت سے، اور سپریم کورٹ کے اس ڈیسیجن میں بھی جو ہے وہ ڈائریکٹو ہیں پروونشل گورنمنٹ کو. سپریم کورٹ کا کل ڈیسیجن آ گیا، تو کیا آج ہم جب صبح اٹھے ہیں تو پاکستان میں سندھ میں سپریم کورٹ کے احکامات امپلیمنٹ ہو گئے؟ جواب ہے کہ نہیں. جب میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی سندھ میں 2021 کا کالا قانون ہی نافذ العمل ہے، جو کہ لیگلی ٹھیک ہے. اب لیگلی اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اسی ڈائریکٹیوز میں، اسی ڈیسیجن میں یہ شامل ہے کہ صوبائی سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے جہاں سے صوبے کا لا بنتا ہے، وہاں پر سپریم کورٹ کے ان ڈائریکٹیوز کی روشنی میں یہ قانون سازی کی جائے. اب وہ قانون سازی ہمیں ان سے کروانا ہے، پروونشل گورنمنٹ والوں سے، صوبہ سندھ کی حکومت سے. اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنی جو ہے وہ جوڈو کراٹے کریں گے اس کے اندر، اور اس کے اندر اپنی جو ہے وہ آئینی جوڈو کراٹے کریں گے اور لیگل جوڈو کراٹے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جوڈو کراٹوں کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا، اور اب لوگوں کو حقوق دینے پڑیں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر اختیارات اور وسائل ہمیں کراچی سے کشمیر تک کی گلیوں میں لے کر جانا پڑے گا. اسی بات پہ بات چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ریزنیبل جہاں پر بات ہوگی تو ہمیں بھی دیکھو اپنے گھر کے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، اپنے نوجوان اپنے بزرگوں کو لے کر کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزارنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. ہم بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہاں پر بیٹھنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے حق کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. اگر حق ملنے کا کوئی آسرا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ سچویشن بھی ختم ہوگی. یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی آپ نے کہا کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہی امپلیمنٹ کرے گی، تو ابھی تک کوئی امپلیمنٹ نظر نہیں آتا، اور وہ سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس کے بعد ہی پراپر کوئی ہو سکے گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہیں جو بلدیاتی نظام، وہ کون سا 2001 والا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے اس ڈیسیجن کے آنے سے پہلے سے ہی یہی صوبائی اسمبلی آن ریکارڈ ہے، یہی پروونشل گورنمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم جو اس کی زیر زبر کو بھی چینج نہیں کریں گے، وہ لوگوں کے ریئیکشن کو دیکھ کر، لوگوں کی جائز بات کو دیکھ کر انہوں نے بہت کچھ چینج کرنے کا فیصلہ، بہت کچھ ساری باتیں مانی. انہوں نے ہم سے مذاکرات بھی ہوئے، انہوں نے تو بہت ساری باتیں اس ڈیسیجن کے آنے سے پہلے سے مان رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، یہ والی بات کہ وہ کیا وہ سنیں گے نہیں سنیں گے. ان کو دیکھیں ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. اب یہ وقت نہیں رہا کہ آپ پرانے طریقے سے چیزوں کو چلا سکیں، چل ہی نہیں رہا. پھر آپ کے پاس اگر یہ نہیں کرے گی، اگر یہ پروونشل گورنمنٹ ڈسٹرکٹس کو 18ویں ترمیم میں ملنے والے مراعات اور اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے، تو میں آپ کی آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ پھر کل کو ان سے بھی 18ویں ترمیم کے ثمرات چھن جائیں گے. ان کو بھی جو ہے وہ ایسی ایوارڈ میں پیسے نہیں ملیں گے. میں اپنے کو دے دوں، کیونکہ نہ پاکستان کی وفاقی حکومت چل رہی ہے، نہ پاکستان کی گلیاں چل رہی ہیں، نہ ڈسٹرکٹ چل رہے ہیں. اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو صوبائی حکومت چل رہی ہے. صرف بس اوپر سے بھی ڈرائی ہو گیا، نیچے سے بھی ڈرائی ہو گیا، کچھ بھی بات. تو یہ چل ہی نہیں سکتا.
کل کو وفاق بولے کہ بھائی 18 امینڈمنٹ ختم کرو، اور مجھے اگر آپ نے اس میں حصہ نہیں دیا ہوا تو میں تو بولوں گا میں ختم کرو، بڑی اچھی چیز ہوگی. مجھے اگر اس کے ثمرات نہیں مل رہے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری تو میں بولوں گا واپس لے لو. تو یہ 18ویں ترمیم کے ثمرات پھر پروونشل گورنمنٹ بھی انجوائے نہیں کر سکے گی. 12 سالوں سے انجوائے کر رہی ہے تو نہیں کر سکے. تو وقت اور حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب آپ کو جو شیئر مل رہا ہے اس کو آپ کو آگے شیئر کرنا پڑے گا. اور آپ نے کہا کہ یہ کل ڈیسیژن آیا ہے امپلیمنٹ ہو گیا، نہیں ڈیفینیٹلی قانون سازی کی حکومت اسمبلی کھلے گی، قانون بنے گا. ابھی تو پہلے وہ کہہ رہے ہیں ریویو میں جائیں گے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی نہ جائیں ریویو میں جانے کی اس کو پرولونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس میں جو باتیں اب سپریم کورٹ نے کہہ دی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہونی چاہیے. اور ہم سب لوگوں کا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ہم پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کا میکینزم جو ہے وہ طے کرائیں، اور پاس زمین پارٹی اپنا یہ ڈاکومنٹ سب کو شیئر کرے گی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس سے کیا مراد ہے ہماری. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج تک یہاں تک پہنچی ہے بات، اس میں ہمارا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑی لمبی جدوجہد ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق کے لیے کچھ بھی کریں گے. بہت شکریہ.